باب الہوائی ہے جانے ہوتے، جب ہم متصل ہوتے ہیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ ہوائیں ہیں جو کربلا سے پیغام کو لاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ میں خود اپنی زندگی میں گواہ ہوں، تجربات ہیں کہ دوسرے فرقے کے لوگ تھے لیکن غازی عباس سے متصل ہوئے، خدا نے ان کو اولاد عطا کر دی، اور ویسے بھی ان کے ہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، مقام غازی عباس کا وقت نہیں ہے کہ اس کو میں بہت زیادہ بیان کروں، لیکن اتنا ہے کہ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب رکھتے تھے، علم غیب رکھتے تھے کہ خدا نے غیب عطا کیا ہوا تھا، اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری ایسے خاندان میں شادی کراؤ کہ جس سے فرزند پیدا ہو وہ شجاع ہو اور کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے متولد کیا گیا۔ یہ ہر وقت امام کے گرد جو ہے وہ بچپن سے یہ گھوم رہا ہے عباس۔ یہ ہے اطاعت۔ اگر غازی عباس سے آج ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ غازی عباس کے مصائب وہ ہیں کہ جس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ آج جمعے کا دن بھی ہے اتفاقاً، اور غازی عباس کے تو ہم اپنے وقت امام سے گزارش کر سکتے ہیں، مولا ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اگر میری تو اوقات نہیں ہے، نہ میری زبان میں اتنی تاثیر ہے، لیکن بہرحال آپ کے چچا کا غم ہے، آئیے ہم بھی غازی عباس سے متصل ہوں۔ آج کیا مانگے کہ جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی تھی، ہمیں بھی ہمارے وقت کی امام کی اطاعت عطا کر دے۔ یہ وفا، ہم بھی باوفا ہوں، ہم بھی اثار کریں، ہم بھی قربانی کریں، ہمارے بھی بازو کٹیں اپنے امام کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ غازی عباس ہیں ایسے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں تہران میں یہی تاسوعہ عاشورہ یعنی شام غریبہ تھی، اور میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو مجھے وہاں کہا کہ یہ کوئی ارمانی ہے یعنی مسیح ہے، رومانیہ کا رہنے والا ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجلس سے پہلے ہو رہا تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ اسے کینسر ہے اور ہمارا گھر یہاں قریب میں ہے، تو آج میری بیوی نے کہا کہ مریض ہے، ہل نہیں سکتی، تو میرے بستر کو کھڑکی کے کنارے لگا دو اور تم اس مجلس میں جاؤ، تم اس مجلس میں جاؤ اور ان سے کہو کہ بہرحال ہمارے لیے دعا کریں، آخر ہم بھی حسین کے ہمسائی تو ہیں، امام بارگاہ یعنی امام حسین کے لیے کہا ہم ہمسائے۔ کہتے ہیں میری آپ کی خدمت میں، تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اسے بولا کہ بہرحال تم یہیں رہو، مجلس آج عباس کی ہے، تو تم حضرت عباس سے متصل ہو تو میں باقی دعا کروں گا۔ کہا میں نے مجلس پڑھی اور میں نے اس میں کہا سب لوگوں کا کہ بہرحال اس کا مذہب کوئی اور ہے، لیکن یہ متصل ہونے آیا ہے، یہ مانگنے آیا ہے، تو ہم غازی عباس باب العوائش کو کہتے ہیں کہ اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو زوجہ سے شفا دے، کہہ رہا ہے وہ اس نے بھی اپنے سر کو ممبر سے رکھا اور گریہ کرنے لگا۔ کہا یہ ہوا کہ وہ دن گزرا، وہ دوسرے دن آیا، کہا کہ میری زوجہ کو شفا مل گئی۔ یعنی کہاں کہاں شفا لے رہے ہیں یا غازی عباس؟ کچھ نہیں مانگتا میں آپ سے، کچھ نہیں مانگتا، آپ باب الحوائج ہیں، حاجت ایک ہی ہے، اس سال حاجت ایک ہی ہے، کربلا 40 میں زیارت کروا دیں، کچھ نہیں چاہیے، وہ تو کچھ نہیں چاہیے، کربلا سے دور رہا نہیں جاتا، نہیں رہا جاتا، اگر یہ قدم نہ اٹھے تو یہ قدم کسی کام کے نہیں ہے مولا۔ ہمیں بولا ہاں زیادہ آ رہا ہے، آپ نے بڑا گریا کیا، آج بہرحال جب یہ عالم برآمد ہوگا پرسہ آپ نے دیں گے، آپ دیتے رہیں، بہرحال پرسہ آپ نے دینا ہے، ماتم کرنا ہے، گریا کرنا ہے، ہم جتنا بھی دے سکے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہے کہ جو مورد اعتماد ہے، یعنی اس پہ سب اعتماد کرتے ہیں، سب ٹرسٹ کرتے ہیں، خواتین، بچے، اہل حرم، خود امام حسین جو ہے وہ حضرت عباس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عباس کی توصیف، ان کی تعریف معصوم ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر ہے زیارت جو پڑھتے ہیں، وہ زیارت چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ خود انسان کامل جب یہ کہہ رہا ہو السلام علیکہ یا عبد صالح، کیا مقام ہے حضرت عباس کا؟ حضرت عباس کا مقام ہم درک ہی نہیں کر سکتے، حضرت علی اکبر کا، حضرت زینب کا ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ اہل بیت نے خود توصیف فرمایا۔ آزادار محترم، روزے عاشورہ آ گئی، سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، آخر میں کون رہ گیا؟ امام حسین رہ گئے اور لشکر کا سردار رہ گیا۔ لشکر ایک روز عاشورہ ایک مقام پر کہ جہاں حضرت عباس جو ہیں وہ پورا دن فوجوں کو دور کرتے رہے، تو زہیر ابن کین حضرت عباس کے پاس آئے، کہا حضرت عباس کو کہ عباس ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے کوئی بات۔ کہا نہیں، مجھے تمہارے بابا کی ایک بات یاد آ گئی۔ کہا اگر بابا کا نام لیا ہے تو بتاؤ پھر کیا بات ہے؟ تو کہا تمہارے بابا نے تمہیں پتا ہے کیوں مانگا تھا خدا سے؟ کہا حسین کے لیے مانگا تھا، اور آج وہی دن ہے
یہ سوچنا تھا تو علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس نے ایسی انگڑائی لی کہ لگامیں ٹوٹ گئی. علی کا فرزند ہے نا, علی کا فرزند ہے. کہا تم مجھے غیرت دلا رہے ہو؟ کہا نہیں, میں بس بتانے آیا ہوں. کہنا حضرت عباس نے اس فوج کو ایسا کیا کہ وہ گردنیں کہتے ہیں اڑتی رہی, مگر اجازت نہ ملی جنگ کی جیسی عباس چاہتے, کیونکہ اطاعت ہے. خیمے لگاؤ, خیمے لگا لیے, خیمے اٹھاؤ, خیمے اٹھا لیے. کوئی لفظ نہیں تاریخ میں کسی مورخ نے بیان کیا ہو کہ حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو. اطاعت ہے, نظریں جھکی ہوئی, خاموش. جب سب ختم ہو گیا تو آئے مولا کی خدمت میں. مولا اجازت دی. مولا تم لشکر کے سردار ہو, علمدار. ہم مولا لشکر کہاں, گریا کی ظاہر ہے. بہرحال یہ بھروسہ آسان نہیں ہے حضرت عباس کا. یہ تو اس بچی سے پوچھیں جسے عاشورہ کے بعد چچا عباس نے آیا, جو کوفہ کی گلیوں میں, شام کے بازاروں میں, اللہ اکبر, یہ جو نشانی ہے نا علم پہ, تو خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ جو نشانی ہے گریا ہے, یہی تو چند راتیں ہیں. بچا کیا ہمارے پاس, یہ آج سی رات ہے, وہ کل کی رات لٹ رہا اجڑ گیا لہرا کا چمن. ہاں زیادہ نے محترم, سن کر گریا کیجیے گا, کوئی جلدی نہیں ہے. آرام سے لائیں, آرام سے لائیں, دل بھر کر کچھ رو تو لے ہم لوگ. ہاں زیادہ نے محترم, یہ گریا کی راتیں ہیں, اکیلے بیٹھ کر بھی گریا کیجیے گا. ہاں زیادہ نے محترم, یہ تو اس بچی سے پوچھے, یا میں یوں کہوں اس بہنوں سے پوچھے جنہیں یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں رسیاں بنے گی. ہاں زیادہ اجازت نہیں مل رہی عباس کو اجازت نہیں مل رہی. اب کیا کریں, یہی بچی ہے آئی. چچا عباس, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نا, کربلا میں بچوں کی تعداد اچھی خاصی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چچا عباس, اب بچی کو چچا پہ بڑا ناز ہے, بچوں کو پیاس ہے. آئی چچا کے پاس, چچا پانی, بچوں کے لیے پانی. کہا بابا سے اجازت لے دو. بہرحال علماء بیان فرماتے ہیں کہ بچی آئی اپنے بابا کے پاس اور کہا کہ پانی کی اجازت دے دے. حال دل ہے کہ امام نے فرمایا ہوگا کہ تمہیں شاید اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی چاہیے, لیکن میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا. ہاں زیادہ نے موقع, لیکن بہرحال اجازت مل گئی پانی لانے کی. ملی سے پانی لے لیے, جنگ نہیں, پانی کی اجازت ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں یہ مشکیزیں رکھے جاتے تھے نا, پانی تو نہیں ہے یہاں پہ, بھی پانی تو ہے نہیں, لیکن ان مشکیزیں رکھنے کی وجہ سے وہ جو جگہ تھی نا وہ کسی وقت نم رہی ہوگی, نم رہی ہوگی. وہ کسی وقت صلوات بھیج دے محمد وعلی اللہ صلی علی محمد وعلی, وہ جگہ گریا کرنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہی تصور کر لیں, ایسا ہی اندھیرا ہوگا, ایسا ہی اندھیرا ہوگا, اور اسی اندھیرے مقتل میں, یعنی یہی تصور کر لیں. ہاں آزاداران محترم, کہ وہاں بہرحال جہاں تک آواز جائے خود عباس اب آواز کو آپ تک پہنچائے. ہاں آزاداران محترم, کہ وہ جگہ کہ جہاں پر شاید کہیں کبھی نمی رہی ہو. کہتے ہیں جب مشکیزہ لینے آئے تو بچے اپنے سینوں کو زمین پہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے. بھائی ہمیں تو پانی مل جاتا ہے نا, ہمیں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں,
لیکن وہاں پانی نہیں تھا. وہ مشکیزہ اٹھایا مولا چلے. مصائب آپ نے سنے ہوئے ہیں, مصائب آپ نے سنے ہیں, صرف آپ کو تصور کرنا ہے کہ اب عباس جا کیسے رہے ہیں, اور مقصد کیا ہے امام کے, حضرت عباس کے جانے کا کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا پانی لینے جا رہے ہیں, پانی لے کر آ رہے ہیں. غازی عباس پہنچے, رستے میں جو آیا جہنم واصل کیا ان کو, جو بھی آیا ٹکرایا. کئی بعض اوقات ہے کہ کچھ ہزار تھے, امام نے سب کو, لیکن امام غازی عباس پہنچ گئے اس مقام پہ جہاں پانی ہے. پانی لیا, مشکیزہ بھرا, سوکھا ہوا تھا, دیر لگ گئی. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا اور خود سے گفتگو کی کہ جس کا ارباب پیاسا ہو وہ پانی, حالانکہ پیاسے ہیں. اچھا خود تو اطاعت یہی ہے عزیزان محترم, ایثار یہی ہے, یعنی پانی تک کوئی اور نہیں پہنچا روز عاشورہ, حضرت عباس پہنچے تھے. اس لیے باوفا ہے کہ پانی تک پہنچ کر پانی کو مار دیا پانی کے اوپر. آج تک پانی قبر کے گرد گھوم رہا ہے, یعنی ایسا دھتکارا پانی کو. نہ صرف خود مولا نے پانی نہیں پیا, بلکہ وہ جو سواری تھی نا وہ بھی غیرت مند تھی, اس نے بھی پانی نہیں پیا. بڑے واپس. اب مقصد کیا ہے, یہ پانی پہنچ جائے, یہ ہے امید, پانی پہنچ جائے. دشمن کمینگاہوں میں چھپے ہوئے تھے. جیسے ہی عباس نے جانا شروع کیا, وار آنا شروع ہوا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, خیموں میں بچے منتظر ہیں. ہم اس کیفیت کو اپنی زندگی میں کبھی اجاگر کر ہی نہیں سکتے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی گھر میں کوئی بچہ آپ کا بھی انتظار کر رہا ہو اور آپ پہنچ نہ پائیں. لیکن وہاں معاملہ کچھ اور ہے. وہاں بچے بہت سارے ہیں, اور جو سب سے زیادہ فخر ہے وہ سکینہ کو ہے, اور نگاہیں علم کے اوپر ہیں. علم آ رہا ہے, یہ نگاہیں ہیں. ہاں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب میرے مولا آگے بڑھے. اب روکنے کی کوششیں کی گئیں, وار تلواریں چلیں, دایاں بازو شہید ہو گیا, بایاں بازو شہید ہوا. اب مشکیزے کو اپنے پورے وجود میں دبا لیا. مقاتل کہتے ہیں کہ اٹھ کر عباس خیموں کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے, کتنا فاصلہ. امید کیا ہے, یہ ہے دشمن کا ہم نے ساری کوششیں کر لی, عباس کو روک نہیں پا رہے. کیا چیز ہے جو عباس کو لے کر جا رہی ہے؟ کہا یہ مشکیزہ ہے جو عباس